اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا تذکرہ سماعت کیجیے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پھوپھی تاریخ اسلام کی بہادر ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، غیر معمولی فضائل و مناقب کے حامل ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حمزہ کی سگی بہن ہیں۔ غزوہ احد میں جب حضرت حمزہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا تو یہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ چونکہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک، ناک کان کٹے ہوئے تھے، اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اس حال میں یہ دیکھیں۔ نہ جانے بھائی کے پارا پارا جسم کو دیکھ کر بہن کے دل پر کیا گزر جائے۔ حضرت زبیر نے ان سے کہا، امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ واپس چلی جائیں۔ سیدہ صفیہ بولیں، کیوں بھلا؟ مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان کاٹ لیے گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ سب کچھ تو خدا کی راہ میں ہوا ہے نا، اور خدا کی تقدیر پر مجھ سے زیادہ راضی کون ہو سکتا ہے؟ میں انشاءاللہ صابر رہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جرت مندانہ جواب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے آخری دیدار کی اجازت دے دی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر اور ضبط سے کام لیا اور بھائی کا لخت لخت لاشا دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، دعائے مغفرت کی اور کہا اب انہیں دفن کر دیا جائے۔ غزوہ خندق میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تحفظ کی خاطر انہیں فارغ نامی ایک چھوٹے سے قلعہ میں بھیج دیا۔ ان کی حفاظت و نگہبانی کے لیے حضرت حسان کو متعین فرما دیا۔ مدینہ کے بدباطن یہودیوں نے سوچا کہ اس وقت مرد تو سارے جہاد میں مصروف ہیں، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور مستورات کو ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو سنگھن لینے کے لیے قلعہ کی طرف بھیجا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مشکوک حالت میں پھرتے اور تاک جھانک کرتے دیکھا تو سمجھ گئیں کہ یہ یہودیوں کا جاسوس ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اس نے واپس جا کر دوسروں کو بتا دیا کہ مستورات کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے تو نہ جانے ذلیل یہودی کیا کر گزرے۔ اس لیے انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ حسان، تم نیچے جاؤ اور اس آدمی کو قتل کر دو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزم کے آدمی نہ تھے، وہ تو بزم کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے جواب دیا، بی بی جی، اگر میں اس کام کا ہوتا تو یہاں عورتوں میں بیٹھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف جہاد نہ ہوتا۔ حضرت حسان کی یہ کیفیت دیکھ کر سیدہ صفیہ نے خود ہی ہمت کی، ایک خیمے کا 24 ستون اکھیڑ کر نیچے اتری، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جو ہی جاسوس سامنے آیا، 24 ستون سے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کو مار ہی ڈالا۔ پھر واپس جا کر حضرت حسان سے کہا، حسان، میں نے اس کو مار ڈالا ہے، اب تم جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ تاکہ اس قلعہ کے اوپر سے یہودیوں کی آبادی کی طرف پھینک دیا جائے۔ اپنے جاسوس کا یہ حشر دیکھ کر ان کو دوبارہ شرارت کی جرت نہ ہوگی۔ مگر حضرت حسان نے پھر معذوری ظاہر کر دی، بی بی جی، میرے بس میں یہ کام نہیں ہے، یہ کام میرے بس سے باہر ہے۔ مجبوراً یہ فریضہ بھی سیدہ صفیہ کو ہی انجام دینا پڑا، اور جب اس کا سر نیچے پھینکا گیا تو یہودی کہنے لگے، ہم پہلے سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات یعنی عورتوں کے تحفظ کا معقول انتظام کر رکھا ہوگا۔ غیر معمولی طور پر دلیر اور شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ سیدہ صفیہ شاعرہ بھی اعلیٰ درجہ کی تھیں۔ اپنے والد کی وفات پر، بھائی کی شہادت اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر انہوں نے جو شاہکار مرثیے کہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں بعمر 73 سال انتقال فرمایا، رضی اللہ تعالی عنہ۔